السلام علیکم ناظرین، اگلا موضوع جو ہمیں ملا ہے وہ کیرا ہے اور نزلہ۔ کیرا اور نزلے میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کیرا ایک ایسی مسئلہ ہے کہ دائمی مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ناک اور آنکھوں کے پیچھے ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر گدودیں ہوتی ہیں، تو وہ گدودوں سے ایک اپنا گرمی کی سوزش، گرمی اور خشکی میں سوزش ہو کے وہ گدودوں سے پانی نیچے گرتا ہے، اس کو کیرا کہتے ہیں۔ وہ خالص گرمی کی علامت ہوتی ہے، زبان بے حد سرخ ہوتی ہے اور پیشاب بھی بڑا زرد ہوتا ہے، تو ساری گرمی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو گرمی واضح ہوتی ہے تو گرمی میں اس کو کیرا کہتے ہیں۔ وہ جو پانی ہے نیچے گرتا ہے، پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، وہاں جا کے جم جاتا ہے تو سانس بھی بند ہوتا ہے، بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اس کا بے حد آسان علاج ہے۔ تو کیرا کیونکہ ایک سوزش ہے تو سوزش اتارنے کے لیے اس کو دوائی دی جائے گی۔ یہ دیکھیں اس میں نسخہ ہے، ملٹھی ہے، زیرہ سفید ہے، دھنیا، سہاگا بریاں، یعنی سفید سہاگا کو کھل کر لیں، بریاں، گل بنفشہ، یہ ساری چیزیں آپ برابر 2-2 3-3 تولے لے کر پیس لیں اور چھوٹا چمچ صبح دوپہر شام شربت بزوری سے دیں، تو کیرا بالکل سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سوزش ختم ہوگی بالکل کیرا مستقل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بعض اوقات نزلہ ہوتا ہے بندے کو، نزلہ وہ بھی رطوبتیں گرتی ہیں، کیرا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں زبان کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے، پیشاب بھی سفید ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پیشاب سفید، زبان سفید، یہ ٹھنڈ کی علامت ہے، تو اس کو بھی کیرا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کیرا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ 2-4 خوراکوں میں وہ جو رطوبتیں گرتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ نزلے کی مثال ہے، حالانکہ شک اس میں کیرے کی پڑتی ہے کہ کیرا بھی اندر گرتا ہے نیچے پچھلی طرف۔ تو استادوں نے اس طرح لکھا ہے کتابوں میں، کچھ پچھلی طرف کیرا گرتا ہے وہ گرمی ہوتی ہے، جو سامنے ناک سے گرتا ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، لیکن وہ تری کے باوجود بھی پیچھے گرتا ہے۔ بندے کی علامتیں ساری ٹھنڈی، لیکن اپنا نبض بھی ڈوبی ہوئی، پیشاب بھی سفید ہے، پھر بھی کیرا ہو نہیں سکتا کیرا جی۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اپنا یہ لونگ، دار چینی، جلوتری برابر وزن لے لیں، یہ اس کے کیپسول آپ بھر لیں 500 ملی گرام، یا ویسے آدھا چمچ، چھوٹا چمچ آدھا صبح دوپہر شام لونگ اور دار چینی کے کعبے سے دے دیں۔ انشاءاللہ چند خوراکیں آپ دے دیں، اس سے صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی تریاق معدہ، صابر رحمۃ اللہ علیہ نے تریاق معدہ دیا، اس سے بھی فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ تریاق معدہ کیا ہے؟ بڑی کام کی چیز ہے، میں بڑے اس سے کام لیتا ہوں الحمدللہ۔ یورک ایسڈ کا کام میں اس سے لیتا ہوں، اور اپنا کوئی ایسیڈیٹی بڑھ گئی جسم میں، تیزابیت بہت زیادہ ہو گئی، اس سے میں یہی کام لیتا ہوں۔ جوڑوں کی درد اور اپنا کسٹرول اور دونوں طرف سر کے درد، پٹھوں کا کھچاؤ، بہت سی دانت میں درد ہو تو پھر بھی یہی ہم دیتے ہیں تریاق معدہ۔ اور نزلہ زکام پرانے سے پرانا دائمی نزلہ، اس کا بھی یہ علاج ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ٹھنڈا ہونا بندے کا ضروری ہے۔ یہ نسخے کا مزاج گرم ہے۔ ٹھنڈ کی علامتیں یعنی زبان پر سفیدی ہے، پیشاب بھی سفید ہے، تو وہ 3 چیزیں ہیں صرف تریاق معدہ: اجوین دیسی 100 گرام، پودینہ 50 گرام، اور گندک آملہ سار بھی 50 گرام۔ بس یہ بریک کر کے رکھ لیں، آدھا چمچ ملا کے اس کو آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام آپ دیں۔ پہلے دن ہی آپ کو نزلہ جو ہے پرانے سے پرانا وہ ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ، اور معدہ آپ کا بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ یہی چیز جو اگر پیچس بندے کو لگ جائیں، 2 خوراکیں آپ دے دیں۔ پیچس جو ہیں، پیچس بھی ٹھنڈ والے ہوتے ہیں، یہ گرمی والے ہوتے ہیں۔ گرمی والے جو ہیں وٹ پڑتا ہے پیٹ میں، ایک پیچس ہوتے ہیں وہ اس طرح، وہ گرمی کی علامت ہوتی ہے، سارا جھاگدار پخانہ ہوتا ہے۔ تو ایک پلین پخانے جو ہیں بڑے پتلے اور پانی کی طرح پخانے ہوتے ہیں، اس میں درد نہیں ہوتی پیٹ میں، تو یہ اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ گرم اور خشک اس کا مزاج ہے یہ پودینے والا، پودینہ، گندک، آملہ سار اور اجوین دیسی، 2 حصے اجوین دیسی، 1 حصہ پودینہ ڈالیں، 1 حصہ گندک آملہ سار ڈالیں۔ اچھا، ایک اور بھی غلط فہمی دور کرنی بڑی ضروری ہے۔ اکثر مجھے فون آیا ہے کہ گندک آپ نے ڈائریکٹ ہی ڈال دی۔ دیکھو میں نے نہیں ڈالی، میری کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ میں ایسا کام کروں، میں تو ایسا حکیم بھی نہیں۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طبی سائنسدان تھے،
ان کو بڑا یہ پتہ تھا کہ اس میں کتنی زہر ہے یا کتنا یہ بندوں کو مارے گی، کیا کرے گی، ان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح وہ ڈالتے تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، ساری گواہی موجود ہے، ہمارے لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے حکماء جو ہیں اسی طرح ڈالتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں دیکھو کتنی خود میں کھائی، میں نے پچھلے دن مسئلہ میرا تھوڑا بن گیا تو 3-4 خوراکیں کھائیں، نزلہ سا ہو گیا تھا، اور رائے ہم اجتماع میں گئے تو وہاں ایک سکریشن جی ہو جاتی ہے، تو اس سے نزلہ مجھے ہو گیا، تو میں نے 3 خوراکیں کھائی، الحمدللہ بخار بھی میرا ٹھیک ہو گیا، نزلہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہی طرح کے میدا گند ہے اس میں ڈالی ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کریں آپ، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ گند کس طرح ڈال دی، کوئی مدبر کرنی ضروری ہے، زہر ہے، کوئی زہر نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح آپ کریں، آپ کا نزلہ اور کیرا جو ہے یہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیرے کا علاج بھی میں نے بتا دیا، وہ ٹھنڈا علاج ہے، اور جو نزلے کا علاج ہے وہ گرم علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔